بالخصوص آج میں بات کرنا چاہتا ہوں عورتوں سے کہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر آپ بانو قدسی آپا کو پڑھیں گی۔ آپ ڈیل کرنا، بات کرنا، برداشت کرنا، جھیلنا، آگے چلنا، مثبت رہنا سیکھ جائیں گی۔ السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں ہوں قارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج ہے 28 نومبر، جی ہاں آج بانو قدسی آپا کا جنم دن ہے، اور بانو قدسی آپا جیسی لکھاری ہم سب ان سے واقف ہیں، اور وہ لوگ جو 35-40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں وہ بانو قدسی آپا کو جانتے ہیں۔ نوجوان ایسے جانتے ہیں کہ فیس بک پر ہر چوتھی پانچویں پوسٹ جو ہے وہ بانو قدسی آپا کے کسی کال کی ہوتی ہے۔ دوستو بانو قدسی آپا اشفاق صاحب کی بیگم صاحبہ تھیں، اور ان دونوں کے گھر کا نام تھا داستان سرائے، جو کہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا کرتا تھا۔ بانو قدسی آپا اور اشفاق صاحب کی جوڑی پاکستان کی ایک مثالی جوڑی ہے، اور دونوں کی ملاقات گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی تھی 1948 میں، اور ایم اے اردو کی کلاسز تھیں، اور وہاں سے ملاقات کا اور زندگی کا سفر ان کا شروع ہوا، اور پھر دونوں آگے چل کر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دوستو بانو قدسی آپا کی شخصیت کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں وہ نوجوان نسل جو آج کی ہے، اور خاص طور پہ پچھلی اور اس نسل کی جو بچیاں ہیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں یا آج سے 4-5-8 سال پہلے پڑھا کرتی تھیں، اور وہ جب اپنی عملی زندگی میں آتی ہیں یا جب یونیورسٹی میں ہوتی ہیں تو ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان بچیوں کو، اس میں بچے بھی شامل ہیں، بانو قدسی آپا نے صرف عورت کے لیے نہیں لکھا، مرد کے لیے بھی لکھا، لیکن بالخصوص آج میں بات کرنا چاہتا ہوں عورتوں سے کہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر آپ بانو قدسی آپا کو پڑھیں گی۔ آپ ڈیل کرنا، بات کرنا، برداشت کرنا، جھیلنا، آگے چلنا، مثبت رہنا سیکھ جائیں گی۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کی بچیوں کو، اور ان بچیوں کو جو گھروں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان بچیوں کو جو کسی بھی طرح کے مسئلے کا شکار ہیں زندگی میں، بانو قدسی آپا نے آپ کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، دن رات لکھا ہے۔ میں آپ کو ان کی صرف ایک ناول کا ذکر کرتا ہوں جس کو ساری دنیا جانتی ہے، اس کا نام ہے راجہ گدھ۔ راجہ گدھ بانو قدسی آپا کا ناول ہے جی، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ حرام اور حلال کا فلسفہ بیان کرتا ہے، لیکن جس خوبصورتی سے بانو قدسی آپا نے اس کو لکھا اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بڑا تگڑا ہے۔ اور بانو قدسی آپا نے کم و بیش 25-26 سے زیادہ کتابیں لکھی، مجھے صحیح سے تعداد یاد نہیں ہے، لیکن جو رویے انسان کے انہوں نے بیان کیے، جو رویے انہوں نے شوہر کے بیان کیے، جو رویے انہوں نے اچھے اور برے شوہر کے بیان کیے، اور ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ بڑی خوبصورتی سے اپنی کہانیوں کے اندر، اپنے ناول کی کہانی کے اندر اور اپنے افسانہ میں بن کے میسیج دے دیا کرتی تھی۔ بانو قدسی آپا ڈرامہ نگار بھی تھیں، انہوں نے بہت سارے ڈرامے لکھے۔ یہ وہ جوڑا تھا جو پاکستان میں نہ صرف ڈرامہ لکھ رہا تھا، افسانہ لکھ رہا تھا، ناول لکھ رہا تھا، اور تربیت کر رہا تھا پاکستانیوں کی۔ دوستو بانو قدسی آپا نے پاکستان بننے سے پہلے کنیٹس کالج لاہور سے بیچلر کیا تھا، اور یہ اس وقت متحدہ ہندوستان میں بیفور پارٹیشن دھرم شالہ کے مقام پر رہا کرتی تھی، اور جب پاکستان بنا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ ان کی والدہ مسز چٹھا بڑی دمنگ خاتون تھیں، اور انسپیکٹرس آف سکولز تھیں، بڑے عہدوں پہ کام کرتی تھیں، اور جب پاکستان بنا تو بانو قدسی آپا کی جو والدہ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر فاطمہ جناح نے بلایا، اور بلا کر
ان سے میٹنگ کی. ایک طویل میٹنگ تھی جس کا ایجنڈا یہ تھا یا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسز چٹھا آپ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جائیں اور یہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں تاکہ پنجاب کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ انسپیکٹرس آف پنجاب تھیں اسکولس کی، کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ جس طرح میں پڑھی لکھی ہوں اس طرح پاکستان کی سب بچیاں پڑھیں لکھیں اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں. دوستوں، مسز چٹھا اس دور کے اندر بڑے طریقے سلیقے سے وہ جایا کرتی تھی اور گاڑی گاؤں سے دور کھڑی کر دیا کرتی تھی، اور پھر جب وہ جا کر لوگوں سے ملتی تھی اور ان کو پیغام دیتی تھی کہ جی ہمیں اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجنا ہے، تو بڑا سخت ریئیکشن آیا کرتا تھا. آج تو بڑا اچھا دور آ چکا ہے، لوگ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، ہماری بچیاں پائلٹ بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، ڈاکٹرز بن رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ وہ وقت نہیں تھا. تو آج جو بچیاں پڑھتی ہیں، ڈاکٹری کرتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، پائلٹ بنتی ہیں، ان کو شکر گزار ہونا ہے آپا کی والدہ مسز چٹھا کا، جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اس کاوش کا آغاز کیا تھا، اور اس کے پیچھے ہماری مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ویژن شامل تھا. اور یہ مہم بڑی کامیاب رہی. پہلے چند سال 7-8 سال بڑی ناکامی ہوئی، اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ قائل ہونے شروع ہوئے، اور پھر پنجاب کے اندر لوگوں نے اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بھیجنا شروع کیا. دوستو، ابتدائی دنوں میں پاکستان کے شاید آپ کو یہ بات اتنی بھاری بھرکم نہ لگ سکے جتنی مجھے لگتی ہے. یہ ایک احسان ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں، پھر دوسری بار پھر فاطمہ جناح نے کچھ عرصے کے بعد مسز چٹھا کو بلایا تھا. بانو قدسیہ آپا کا نام تھا قدسیہ چٹھا. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جس دن اشفاق صاحب سے بانو قدسیہ آپا کی شادی ہوئی تو اشفاق صاحب نے کہا کہ بانو آج تو بعد چٹھا تو نہیں تے خام ہے نہیں. اشفاق صاحب نے اپنے آپ کو اشفاق احمد لکھا اور بانو قدسیہ نے اپنے آپ کو بانو قدسیہ لکھا. اور بانو کا جو نام ہے، ان کو قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی صاحب پکارا کرتے تھے. اور بڑا خوبصورت نام ہے جی، بانو قدسیہ. بڑی محبت کرنے والی، بڑی متانت سے ملنے والی، اور بڑے طریقے سلیقے سے آپ کی کوتاہی کا، آپ کی غلطی کا ازالہ کرنے والی، اور بڑے طریقے سلیقے سے آپ کو علم دینے والی خاتون تھی. اشفاق صاحب کی ڈیتھ کے بعد بانو قدسیہ آپا نشست کیا کرتی تھی داستان سرائے میں. تو دوستو، ایک دن ایک خاتون آئی، انہیں بڑا میک اپ کر رکھا تھا، اور ان کے ساتھ ایک ان کا بیٹا تھا جو جوان تھا. اس نے بڑے اچھے سے بال کٹوائے ہوئے، ماڈرن سا بچہ جو آج کا ہوتا ہے. تو وہ آ کے بیٹھ گئی اور بڑی غصے میں بولی، آپا جی یا میرے پتر نوں سمجھاؤ، ہر ویلے کوٹھے تے کھلوتا رہندا ہے، بودے بائی پھردا ہے، تے اینوں کچھ سمجھاؤ. تو بانو قدسیہ آپا نے دوسری طرف سوال لیا، جواب دیا، پھر ایک سوال لیا، جواب دیا. تو وہ خاتون پھر بولی، کہتی ماں جی میں تانوں گزارش کیتی سی، اینوں سمجھاؤ، میرا پتر جیڑا ہے بودے وا کے پھردا رہندا ہے، ہر ویلے اپنے کپڑے استری کر کے پاندا ہے تے ٹکدا ہی نہیں گھر. تو بانو قدسیہ آپا نے جواب دیا تھا کہ کاکی، یہ سب کچھ جو یہ کر رہا ہے اس عمر میں نہیں کرے گا تو کیا تیری میری عمر میں کرے گا. دوستو، اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ بانو قدسیہ آپا انسانوں کو آرگینک لائف جینے کی طرف راغب کر رہی ہیں. ہر چیز، ہر حرکت، ہر معاملہ عمر کے اپنے حصے میں زیادہ اچھا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ وہ عورت جو بڑھاپے میں بہت رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہے اور بہت تیز قسم کا میک اپ کرتی ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں بوڑھی گھوڑی لال لگام. میں بھی اگر اس عمر کے اندر کوئی ایسی حرکتیں کروں جو نوجوانوں میں ہوتی ہیں تو یقیناً آپ بھی مجھے کہیں گے یار ہے بابے کا دماغ خراب ہو گیا. تو ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ اچھی لگتی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ ٹھیک 7 سال کے بعد وہی خاتون آئیں اسی بچے کو لے کے،
اور انہوں نے بتایا کہ جی میرا بچہ انجینئرنگ کر گیا اور یہاں اس نے 3 سال جاب کی اور اب یہ کینیڈا جا رہا ہے، تو میں آپ سے دعا لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو بانو آپا نے کہا آپ شکایت نہیں کرے گی؟ تو نے کہا نہیں جی اب تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک پہلے بھی تھا، کیونکہ تو جس عمر کے حصے میں ہے تو اپنے بچے کو اتنا سنجیدہ اور اتنا ہی متفکر اور اتنا ہی ذمہ دار دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ اس کی عمر کا تقاضا تھا کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ تو دوستو چیزوں کو ہو جانے دیا کریں، آپ دیکھیے گا وہ چیزیں آہستہ آہستہ جب بلوغت کو پہنچتی ہیں یا جب میچور ہوتی ہیں تو وہ اس جگہ پہ آ چکی ہوتی ہیں جہاں پر ہم ان کو لانا چاہتے ہیں، وہ چاہے ہماری اولاد ہو یا گھر میں اگایا گیا ایک پودا ہو۔ دوستو بانو قدسی آپا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ آج ان کی سالگرہ کا دن ہے اور میری طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے بانو قدسی آپا کو سالگرہ مبارک ہو۔ اور بہت ساری 23 کے قریب سالگرہیں ایسی تھی، 22 23 یا 21 شاید، جو میں نے ان کے ساتھ منائی۔ ہم داستان سرائے میں کیک کاٹتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے، ملتے تھے، اور اشفاق صاحب اور بانو آپا کی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے ہم سے چھن جائیں گے اور ایک دم سے چلے جائیں گے۔ دوستو یہ زندگی ایسی ہے، اس کو انجوائے کر لیں، اس کو جی لیں، کیونکہ جب یہ ہاتھ سے نکلتی ہے تو بالکل جس طرح ہاتھ سے ریت پھسل جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ تو بانو قدسی آپا کے حوالے سے اور اشفاق صاحب کے حوالے سے میں آپا کی کوٹیشن آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ برات کے کھانے کو کبھی برا مت کہو، اس کو دینے میں لڑکی کے باپ کی زندگی لگتی ہے۔ پھر بانو قدسی آپا فرماتی ہیں کہ وہ خواتین جو روک ٹوک اور منع کرنے سے اپنے خاوند یا بھائی یا شوہر پہ اعتراض کرتی ہیں، وہ یہ جان لیں جن باغوں کے مالی نہیں ہوتے وہ باغ اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھائی، یہ باپ، یہ شوہر، یہ آپ کا مالی ہے اور یہ آپ کے گلشن کو اجڑنے سے بچا رہا ہے۔ تو ان بڑوں کی باتوں میں بڑی حکمت ہوا کرتی ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم اور کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں اشفاق صاحب اور بانو آپا کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں تو آپ یقین کریں کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ دوستو بانو قدسی آپا کے یہاں بیٹی کوئی نہیں تھی، 3 بیٹے تھے، انیس صاحب، انیک بھائی اور اسیر احمد خان۔ انیس بھائی بانو آپا کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، اور ماشاءاللہ انیک بھائی جو ہیں وہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچے ہیں، اور خاص طور پہ اسیر احمد خان۔ اسیر احمد خان بانو قدسی آپا کے روحانی جانشین ہے، اور کیا خوبصورت انسان ہے۔ تو وہ لوگ جو کبھی کچھ اندر کی بات پوچھنا چاہیں اور کوئی رمز جاننا چاہیں بابوں کی، تو ان کو چاہیے کہ انیک احمد خان اور اسیر احمد خان سے رابطہ کریں۔ انیک بھائی دستیاب نہیں ہیں کیونکہ وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، لیکن اسیر بھائی ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو اسیر احمد خان صاحب سے آپ مل سکتے ہیں۔ اور دل تو چاہ رہا ہے کہ ان کا ذکر کرتا جاؤں، ان کی باتیں بتاتا جاؤں، لیکن صرف ایک آخری بات بتا کر میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ دوستو جب اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو دوسری یا تیسری ان کی برسی تھی، میں ایک چینل کا کیمرہ اور گاڑی لے کے داستان سرائے پہنچ گیا، اور گیٹ پر موجود رفیق بھائی سے کہا کہ بانو آپا سے کہیں کہ افتخار عفیہ ہے۔ تو وہ اندر گئے، واپس آئے، انہوں نے کہا جی آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے وہاں سے کاغذ پکڑا، کاغذ پہ لکھا بانو قدسی آپا، اشفاق صاحب اپنے آپ کو ایک عام آدمی کہتے تھے اور عام آدمی کا مقدمہ لڑتے رہے۔ اگر آج آپ نے اس عام آدمی سے ملنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کا شمار خاص لوگوں میں کرنا شروع کر دوں گا۔ دوستوں کو 15-16 منٹ کے بعد 3-4 خادماؤں نے بانو قدسی آپا کو کندھوں سے سہارا دے کر داستان سرائے کے صحن میں لے آئیں، اور ایسے ان کی ٹانگیں کھسڑ رہی تھیں، چہرے پہ نقاہت تھی، بیماری تھی، اور وہ کہتی ہاں کاکا پروفیسر دس۔ وہ مجھے پروفیسر اس لیے کہتی تھی کہ جب ان سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تھا اشفاق صاحب کے دور میں، تو ان دنوں میں ڈرامہ پڑھا رہا تھا
شاکر علی میوزیم میں پاکستان کا نیشنل کونسل آف آرٹس اور ناروے گورنمنٹ کی طرف سے. تو آپا بڑے عرصے مجھے نا پہلے پروفیسر ہی کہتی رہی, پھر وہ افتخارف ہی کہنے لگی تھی. تو دوستو آپ مجھے بتائیں کہ ایک لیٹر میں نے لکھا ایک بیمار عورت کو جن کو برین ہیمریج ہوا ہوا ہے اور وہ اٹھ کے باہر آ گئی ہیں صرف میری عزت نفس کو پالنے کے لیے. یہ ایسے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے. ایسے لوگ اب میسر نہیں ہیں, لیکن ان کے افکار ان کی کتابوں کی شکل میں, ان کے ڈراموں کی شکل میں, ان کی تحریروں کی شکل میں, ان کے ویڈیوز اور انٹرویوز کی شکل میں موجود ہیں. ضرور سرچ کیجیے گا, آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اور خاص طور پہ وہ میری بیٹیاں بہنیں جو تکلیف کا شکار رہتی ہیں, خاص طور پہ ہم جیسے ناہنجار مردوں کے ہاتھوں, ان کو بانو قدسیہ کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو آپ مجھ جیسے برے مردوں سے بھی ڈیل کرنا سیکھ جائیں گی اور اچھے مردوں کا انتخاب کرنا بھی سیکھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ. دعا دینے سے پہلے ایک آخری بات بتا کے میں اجازت چاہوں گا کہ بانو قدسیہ آپا نے ساری زندگی اشفاق احمد کے آگے سرنڈر کر کے رکھا خود کو, اور وہ خود کو اشفاق احمد کے گھر میں خدمت گزار سے زیادہ خود کو کچھ نہیں سمجھتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس خدمت گزاری کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اشفاق صاحب آگے چلتے رہے, بانو قدسیہ ان کے قدم پہ قدم رکھ کے ان کے پیچھے چلتی رہیں, اور وہی عادت انہوں نے اب قبرستان میں بھی اپنائی ہے. جب آپ جاتے ہیں قبرستان میں تو اشفاق صاحب کے پیروں میں قدموں کی طرف بانو قدسیہ آپا دفن ہے. بانو آپا آئی مس یو. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. لیکن اختتام میں بانو قدسیہ آپا کی دعا سے اختتام کروں گا آج کے ویڈیو کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کا طریقہ سلیقہ کرینہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.